الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. رواہ البخاری. معزز حاضرین، پچھلے دروس میں ہم جانے تھے کہ کن امور سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کل ہم یہ بتائے تھے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. غسل جنابت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہو بہو پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہو بہو بیان کیے ہیں. یہ امت پر انعامات ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی قسم کا کیا بولتے ہیں شبہ، کسی قسم کا شک، یہ سب معاملہ ہے ہی نہیں شریعت میں. تو ماشاءاللہ ایسے امور میں جہاں پر بندہ جھجکتا ہے، شرماتا ہے، تو ایسے امور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح، کلیئر، پریکٹیکل یہ طریقہ بتائے ہیں. سب سے پہلے یہ بات جان لیں، غسل جنابت یہ ایک عبادت ہے. جیسے وضو ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ویسے جنابت کا غسل بھی عبادت ہے. آدمی کا ایک ہے عام نہانا، ڈائریکٹ گیا، سر پر پانی ڈالا، بہایا، بدن دھویا، نکل آیا. جیسے عموماً جن لوگوں کو طریقہ غسل نہیں معلوم ہے ایسے ہی نہاتے ہیں. یہ عام نہانا بس یہ پاکی صافی، اگر پاکی صفائی شریعت میں مطلوب ہے اس نہائیے سے نہا لیا. غسل جنابت کے لیے نہانے کا یہی طریقہ ہے، تبھی اس عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے عبادت کی تکمیل نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے عبادت میں نماز، وضو وغیرہ کے لیے نیت شرط ہے، ضروری ہے، ویسے ہی غسل جنابت کے لیے نیت شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا مطلب ہے نیت شرط ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کوئی جنوبی ہو گیا، پانی دیکھا، صبح میں احتلام ہو گیا وغیرہ، اب اس کو نہانا ہے. اب نہاتے وقت اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں غسل جنابت کا غسل کر رہا ہوں. اس کی نیت کیا نہیں ہے کہ میں جو جنوبی ہو گیا اس کا غسل کر رہا ہوں، اس کی نیت نہیں ہے. اگر وہ غسل کر دیتا، ایسے ہی یہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بغیر اس کی نیت کیے کہ اگر غسل کر دیتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوا، غسل جنابت کا اس کا غسل نہیں ہوا، بلکہ اس کو دل میں نیت لانی ہے، یہ ارادہ لانا ہے کہ میں یہ غسل جنابت کا ہی غسل کر رہا ہوں. بات واضح ہے؟ تو اس لیے جیسے نماز کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت شرط ہے. اب وضو کوئی آدمی کر رہا ہے، دھل رہا ہے، بغیر نیت کے کہ میں وضو کر رہا ہوں بول کے نیت نہیں ہے، بس ایسے ہی کرتے جا رہا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوا. شریعت کی نظر میں اس کا وضو نہیں ہوا. ضروری ہے کہ وہ نیت لائیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں وضو، شرعی وضو جو عبادت ہے وہ وضو کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ وضو کریں کہ میں نماز کا وضو کر رہا ہوں، تبھی جو ہے اس کا وضو ہوئے گا، ورنہ اس کا وضو نہیں ہوئے گا. چلیے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا، حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے. پہلے
ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا مخصوص عضو دھوتے تھے، مخصوص حصہ یعنی شرمگاہ دھلتے تھے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ میں داخل کرتے، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ سناتا ہوں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے، بیٹھا ہے غسل کے لیے، پہلے کیا کر لیں؟ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں 3 مرتبہ۔ دھل لینے کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے پانی لے کر لیفٹ ہینڈ میں ڈال لیں اور پھر اپنا عضو، مخصوص عضو جو ہے اس حصے کو دھل لیں۔ دھل لینے کے بعد پھر اس ہاتھ میں پانی ڈال کر ہاتھ دھل لیں۔ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رگڑتے تھے، یہ ذکر ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ زمین پر رگڑتے تھے۔ اتنا کافی ہے کہ آپ صابن سے بھی اگر دوبارہ اپنا لیفٹ ہینڈ دھو لیے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد شرمگاہ کو دھلنے کے بعد جیسے وضو کے لیے، جیسے نماز کے لیے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرتے، سوائے پیروں کو چھوڑ کر کے، جی سر کے مساح تک وضو کرتے، پھر آپ روک لیتے۔ اس کے بعد کیا کرتے آپ؟ چوتھا اسٹیپ، اپنی انگلیوں کے ذریعے بالوں کی جڑوں تک کیا کرتے؟ انگلیاں ہلاتے جڑوں میں، اور رائٹ جانب سے، دائیں جانب سے 3 مرتبہ 3 چلو پانی ڈالتے آپ۔ پانی ڈال کر کے انگلیوں کی جڑوں سے کیا کرتے؟ اچھی طریقے سے انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں آپ رگڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر چلو بھر پانی ڈالتے، چلو پانی لے لیے، 3 چلو 3 جگ پانی لے لیے، جیسے بھی بہا دیے سر سے۔ بہا دینے کے بعد پھر سارا بدن پانی ڈالتے تھے آپ، اس کے بعد اپنے پیر کو دھلتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوبارہ بولوں میں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے، اس کے بعد اپنے لیفٹ ہینڈ میں پانی لیتے، پانی لے کر کے اپنا خاص عضو دھلتے، عضو دھلنے کے بعد واپس اپنا ہاتھ رگڑتے تھے۔ تو اس کے بدیل میں آپ وضو کا صابن سے بھی اگر دھل لیتے ہیں ہاتھ، اتنا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، سوائے پیر چھوڑ کر کے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، جڑوں میں انگلیاں ڈالتے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے آپ؟ 3 جگ دائیں جانب ڈالنا ضروری ہے، دائیں جانب ڈالنا ضروری ہے، دائیں جانب سے شروعات کرنا ہے، یہ جو آغاز ہوگا دائیں جانب سے آغاز ہوگا۔ اس کے بعد پھر سارے بدن پر آپ پانی بہا لیتے، پھر آخر میں پیر جو باقی ہوتے تھے اس پیر کو آپ دھل لیتے تھے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ معائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اب اس میں عورتوں کا طریقہ غسل کیا ہے؟ غسل جنابت میں مردوں سے عورتوں کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹ ہے غسل جنابت میں۔ وہ چھوٹ کیا ہے؟ سر کی جو مینڈیاں ہوتی ہیں، جیسے چوٹی، وہ بال کو گھما کر کے چوٹی ڈال کے رہتے ہیں، تو چوٹی کھولنے کی، پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم وہی طریقہ، بس 3 جو پانی بہائیں گے 3 مرتبہ سر پر پانی بہا لیں گے، بس پورے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ کس میں؟ غسل جنابت میں سر کی چوٹیوں، پورے مکمل بال کھولنا ضروری نہیں ہے غسل جنابت میں، بلکہ ایسے ہی مکمل جو طریقہ ہے شروع سے وہ طریقہ لے کر 3 مرتبہ بس پانی بہا لیے، اتنا کافی ہو جائے گا۔ بقیہ جو مرد کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے، اگر وہ بال کھولتی ہے ٹھیک ہے، ہاں، مگر بال کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ حیض کے غسل میں انشاءاللہ میں اس کے طریقے میں بتاؤں گا، اس میں بال کھولنا ضروری ہے۔ غسل جنابت میں عورت کا بال کھولنا
ضروری نہیں ہے۔ باقی سب مرد کے غسل کی طرح ہی عورت غسل کرے گی۔ اس کی دلیل بھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مینڈیوں کی صورت میں باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، نہیں، تیرے لیے کافی ہے کہ تو 3 چلو پانی، 3 جگ جو پانی بہا لیتی ہے، تیرے لیے اتنا کافی ہے، اس کو کھولنا کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ بال کھولنا ہی ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو غسل جنابت میں بال کھولنے کا حکم دیے۔ تعجب کی، آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو علم بھی نہیں ہے اس چیز کا؟ ارے بلکہ عورتوں کو بال کھولنے کے بجائے ٹکلا کرنے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ مطلب ایک اظہار تعجب کے طور پر کہا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لقد كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ولا ازید على ان افرغ على رأسی 3 افراغات۔ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے اور میں صرف سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیتی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ میں نہیں کرتی تھی۔ تو بات واضح ہوئی اس میں کہ عورتیں جو ہے اپنے سر کی مینڈیاں، چوٹیوں کا کھولنا کوئی ضروری نہیں، ایسے چوٹی بندھی ہوئی چوٹی کے ساتھ ہی وہ 3 مرتبہ بھی اگر سر پر پانی بہا لیتے ہیں، بقیہ جو طریقہ غسل مرد کا ہے ویسے ہی طریقہ غسل عورت کا بھی ہے۔ غسل جنابت حیض کا ہلکا سا مختلف ہے، انشاءاللہ العزیز میں کل کے درس میں بیان کروں گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زوجہ مطہرہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی بکٹ میں، ایک ہی ٹب میں بیوی کے ساتھ غسل کرنا بھی درست ہے، غسل جنابت کرنا بھی درست ہے۔ بس انشاءاللہ العزیز آج میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس سے لنک، غسل سے لنک کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔